کا موقع موجود ہے، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کی جو آیات مبارکہ ہے ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ دین اسلام کے آغاز میں اللہ کریم نے ہجرت مدینہ سے پہلے آقا کریم علیہ السلام کو صرف تبلیغ کی اور پیغام پہنچانے کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دائرہ اسلام میں شامل ہو رہے ہیں وہ افراد بھی صرف صبر کر رہے ہیں اور استقامت دکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو اللہ کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، جو فی سبیل اللہ ہے، جو دین ہے، وہ خواہشات سے نہیں ہے، اس میں انسانی خواہشیں شامل نہیں ہوتی ہیں۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ مولائے کائنات آپ فرماتے ہیں کہ رب سے دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں ایسے دین کے راستے پہ رکھے جس میں خواہشات شامل نہ ہو۔ ایک اور بات بھی توجہ طلب ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بتایا گیا کہ انسان بتوں کی، پتھروں کی، جانوروں کی، دیگر اشیاء کی، سورج، چاند، ستارے، ان کی پوجا اور پرستش کرنے والے تھے، وہیں بتایا کہ کچھ انسان ایسے بھی ہیں کہ جو ہوا کے پجاری ہیں۔ ہوا عربی میں کہتے ہیں خواہشات کو۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو اپنی خواہشات کی پوجا کرتے ہیں، جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میری نبوت و رسالت کے بعد اپنی قوم کے شرک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑا خطرہ رہتا ہے کہ ہر کام پہ شرک کی وہ جو ہے رٹ لگاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت میں شرک کا ڈر نہیں ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میری امت خواہشات کی پیروی میں اور دنیا کی حرص و ہوس کا شکار ہو کے تباہ نہ ہو جائے۔ یہی جو خواہشات نفس ہے، یہی جو ہوا ہے، یہی جو نفس کی پیروی ہے اور نفس کے پیچھے چلنا ہے، اس کو بھی اللہ کے کلام نے شرک کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ مفسرین کرام نے بتایا کہ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جس طرح سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں ہیں، تو ان نصیحتوں میں ان کی پہلی نصیحت یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے شرک سے بچنا ہے، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لیکن امت مصطفیٰ کے لیے جس آقا کریم علیہ السلام نے جس اندیشے کا، جس خطرے کا، جس سے آگاہ کیا، وہ خطرہ بت پرستی نہیں ہے، وہ خطرہ پتھروں کی پوجا نہیں ہے، وہ خطرہ چاند، ستارے اور دوسری اشیاء کی پوجا نہیں ہے، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے مبارک الفاظ دیکھیے، اور ظاہر ہے ان کی زبان اور ان کی زبان ہے، وہ زبان جو ترجمان حق ہے، وہ زبان جس پر وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب یہاں پر بھی ایک لفظ آیا ينطق عن الهوى، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہہ رہے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہشات ہمیں سناتے ہیں، جو ان کی نفس کی باتیں ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں۔
تو اللہ کا کلام محبوب رب العالمین کا گواہ بنتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ، کہ یہ اپنی خواہش کی باتیں نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ ان کی زبان پر تو صرف اللہ کی وحی جاری ہوتی ہے۔ وہ زبان اقدس، وہ زبان مبارک، وہ میٹھی مٹھار بولی، اس زبان پر صرف اللہ کی وحی چلتی ہے۔ اور اس زبان سے کیا خطرہ بتایا جا رہا ہے کہ میری امت میرے بعد نفس کی خواہش کا شکار نہ ہو جائے۔ عزیز مکرم، اسی پر ہمارے اولیاء اللہ نے، ہمارے مشائخ طریقت میں، بزرگان دین نے اول و آخر یہ بتایا کہ انسان اپنے علم کے ساتھ بھی، اپنی عبادت کے ساتھ بھی، اور اپنے تمام اعمال کے ساتھ بھی اگر اس کو خطرہ لاحق ہے، اندیشہ لاحق ہے کہ کوئی چیز ایسی جو اس کے اعمال کو بھی ضائع کر سکتی ہے، جو اس کے علم کو بھی ضائع کر سکتی ہے، وہ اس کی خواہشات کی پیروی ہے۔ قرآن مجید میں ایک طرف اس ہوا سے اور اس خواہشات کی پیروی کو شرک کے برابر قرار دیا گیا، اور خواہشات کی پیروی کو شرک قرار دیا گیا، اور دوسری طرف بتایا گیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اے میرے محبوب، اہل ایمان نے جنگ کرنی ہے، حتیٰ یہاں تک لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی رہے۔ اب اس پر جو مفسرین کرام نے کلام کیا، اس کی جو مفاہیم اور اس کے جو معانی بتائے کہ فتنہ کیا ہے۔ فتنہ بھی خواہشات نفس ہے۔ ابو لہب کیوں قرار دیا گیا؟ کیوں قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب؟ اس لیے کہ وہ خواہشات نفس کا شکار ہے۔ ابو الحکم تھا، حکمت کا باپ کہلاتا تھا، لیکن بارگاہ رسالت سے قیامت تک کے لیے ابو جہل کیوں قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ خواہشات نفس کا شکار ہے، نفس کی خواہش کا پوجنے والا، اس کی پیروی کرنے والا۔ فتنہ کیا ہے؟ ہم عام طور پر اپنی زبان میں لفظ بولتے ہیں فتنہ۔ مفسرین کرام نے کہا کہ اللہ کے کلام نے فتنہ کسے قرار دیا؟ ویسے قرآن مجید نے جو جنگ اور جہاد اور قتال کے جو معنی اور مفہوم بیان کیے ہیں نا، وہ مختلف ہیں، کیونکہ اس سے پہلے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں جو جنگ کا تصور تھا، جو قتال کا کنسپٹ موجود تھا، وہ خواہشات نفس ہے کہ انسان دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو دوسرے کو قتل کرتا ہے، انسان امارت حاصل کرنا چاہتا ہے، منصب حاصل کرنا چاہتا ہے، عہدے لینا چاہتا ہے کہ مجھے بڑا عہدہ مل جائے، مجھے کرسی مل جائے، اقتدار مل جائے، دولت مل جائے۔ تو جنگ کا جو تصور ہے، قتال کا جو کنسپٹ ہے، آقا کریم امام الانبیاء جناب رحمت للعالمین علیہ السلام کی آمد سے پہلے انسان کا قتل اس لیے کرتا ہے کہ اسے نفس کی تسکین حاصل ہو جائے، اور اسے اللہ کا آخری کلام کہتا ہے حتی لا تکون فتنہ، یہ فتنہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے جب پہلے مارکہ حق و باطل میں جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ پہلا وار مومن نے نہیں کرنا ہے، مومن پہلا وار نہیں کرنے والا۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ مومن خود کسی پہ حملہ آور بھی نہیں ہونے والا، اس لیے کہ یہ سارے معنی اور مفہوم بدل گئے ہیں۔ نبی رحمت ختمی مرتبت علیہ السلام کی آمد کے ساتھ اور اللہ کے آخری کلام کے آنے کے ساتھ دنیا میں جو جنگ کا تصور ہے اس کو بدل دیا گیا ہے۔ اب خواہشات نفس نہیں ہے،
آقا کریم علیہ السلام کے جان نثار، چاہے وہ حضرت خالد بن ولید ہیں، چاہے وہ حضرت سیدنا عثمان ہیں، اور چاہے وہ جناب سید الشہداء امیر حمزہ ہیں، اور وہ چاہے حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ ہیں، ہر ایک تلوار کا بڑا دھنی ہے، بڑا ماہر ہے، لیکن میدان جنگ میں اصول بدل گیا ہے۔ جناب امیر حمزہ ایمان لانے سے پہلے بے دریغ تلوار چلانے والے، اور پورے عرب میں مشہور ہے کہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہتر تلوار چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن جب قافلہ عشق میں شامل ہوتے ہیں، دائرہ ایمان میں آتے ہیں، اور جب نبی رحمت حتمی مرتبت علیہ السلام کی آپ کی پیروی میں آتے ہیں، اب کیونکہ جنگ و جدل کا معنی بدل گیا ہے۔ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایمان، اعمال اور علم، ان ساری چیزوں کو خطرہ لاحق ہے خواہشات کا، نفس کی خواہش کا خطرہ لاحق ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اسی پر زندگیاں صرف کی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کردار اس بات کے گواہ ہیں کہ جناب حیدر کرار اس لیے حیدر کرار قرار پاتے ہیں کہ وہ شجاع ہے، وہ جری ہے، وہ بہادر ہے کہ دشمن کو جب لٹا لیتے ہیں، گرا لیتے ہیں اور تلوار گردن پہ رکھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کیسے دین کے غلبے کا جو دائی ہے وہ کیسا ہے، اور جو نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے وہ کیسا ہے۔ یہ کردار ہے اور یہ ایمانی تقاضا ہے۔ جیسے اللہ کے کلام نے کہا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ قتال کرنا ہے اس وقت تک یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے لکھا، صاحب تفسیر ابن کثیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھا کہ فتنہ سے مراد خواہشات کی پیروی ہے، انسان کی من مرضی ہے، اور آیت ربانی بتا رہی ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہاں تک کہ سب اللہ کے دین میں شامل ہو جائے گا، سب کے لیے حکم الہی ہو جائے گا۔ مسلمان کی جو جنگ ہے، مومن کی جو عداوت ہے، جس طرح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ الحب للہ، محبت بھی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، والبغض للہ، کسی سے دشمنی بھی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جناب حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ اس لیے حیدر کرار قرار پاتے ہیں، اس لیے آپ شیر خدا کہلاتے ہیں کہ جب حالت جنگ میں تیر و تلوار چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں کوئی پہچان نہیں ہو رہی، کوئی الگ نہیں کر رہا، اور جناب حیدر کرار اپنے دشمن پر حاوی ہو جاتے ہیں، گرا لیتے ہیں، اس کی گردن پہ تلوار رکھ لیتے ہیں۔ اب دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اہل ایمان کو جاننے والا ہے، اور جناب حیدر کرار کے چہرے انور پہ تھوک پھینک دیتا ہے، تھوکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جناب حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ اسی آیہ مبارکہ سورۃ الانفال کی مجسم تفسیر ہوتے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اپنی خواہشات کے لیے نہیں لڑنا ہے، اپنی خواہشات کے لیے نہیں گرانا ہے، اپنی خواہشات کے لیے گردنیں نہیں اڑانی ہے۔ جناب حیدر کرار اس کو چھوڑ کر پیچھے ہو جاتے ہیں، دشمن کھڑا ہوتا ہے، پوچھتا ہے اے ابی طالب کے بیٹے علی المرتضیٰ، تمہاری بہادری کے بڑے شعرے ہیں، تمہارے بڑے چرچے ہیں دلیری کے، اور یہ کیا ماجرا ہے کہ تو نے مجھے اس حالت میں کہ جب تیری تلوار میری گردن پر تھی اور چھوڑ دیا۔ جناب حیدر کرار کا جملہ سنیے،
اور آج جو دنیا اس نفسا نفسی کے عالم میں ساری دنیا امن کی تلاش میں ہے، سلامتی کی تلاش میں ہے اور فتنہ و فساد سے نکلنا چاہتی ہے، جناب حیدر کرار جو حزب اللہ ہے، جو جناب رسالت مآب علیہ السلام کے قافلے کے سالار ہیں، جو رضی اللہ عنہم ہے، جناب حیدر کرار فرماتے ہیں بدبخت تجھے گرایا اس لیے تھا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تجھے گرایا اس لیے تھا کہ تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے آیا ہے، اور جب تو نے میرے اوپر تھوک دیا تو یہ میری خواہش کو چیلنج تھا، اب اگر میں تیری گردن اڑاتا تو یہ میرے اپنے نفس کی تسکین ہوتی، لہٰذا میں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے پھر تیار ہوں، لیکن خواہش کی پیروی میں نہیں، نفس کی پیروی میں نہیں، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، بلکہ اس لیے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہاں حکم یہ نہیں دیا کہ ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کو کلمہ پڑھانا ہے، نہیں، حکم الہی کو بندہ مومن نے پہلے عمل کرنا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے سارے مان جائیں، ہمیں نہ ماننا پڑے، حالانکہ حکم الہی کا آغاز پہلے خود اپنی ذات سے ہوتا ہے، پہلے خود اپنے نفس سے ہوتا ہے، لہذا جو حکم الہی کے تابع ہے، رحمت فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور جو اپنے عمل کو اپنے پروردگار کے لیے اختیار کرتے ہیں، نعم المولا ونعم النصیر، ان بندگان خدا کا مولا بھی اللہ ہے، ان کا مددگار بھی اللہ ہے۔ ہم نفس کی پیروی میں چلتے ہیں، خواہشات کی پیروی اختیار کرتے ہیں، اس نے مجھے ایسا کہا، اس نے مجھے ایسا کہا، یہ میری عزت نفس مجروح ہو گئی۔ رب فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم لوٹو، اگر تم، جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے صحیح بخاری میں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے پر دین کے غلبہ کے لیے اور استقامت دین پر اگر تمہیں اپنے دینی بھائی کے سامنے سر جھکانا پڑے اور تمہیں لگے کہ تمہاری عزت نفس کم ہو رہی ہے، یاد رکھیے کریم آقا، مہربان آقا، جن کے لیے اللہ کا کلام کہتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ جو سارے اہل ایمان کے لیے حریص ہیں۔ ہم سارے حریص ہیں دنیا کے، ہم سارے حریص ہیں دولت کے، ہم حریص ہیں مکانات و امارات کے، اور ہمارے مہربان آقا حریص ہے سارے اہل ایمان کے لیے۔ اب اس کی مزید ڈیفینیشن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم حریص کا معنی سمجھتے ہیں، اور اللہ کا کلام کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ صرف مہربان ہی نہیں ہے بلکہ سارے اہل ایمان کے لیے حریص بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنے دینی کام میں استقامت دین کے لیے اپنے دینی بھائی کے سامنے سر جھکانا پڑے اور تمہیں لگے کہ تمہاری عزت کم ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بڑا ہی وزنی جملہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کل بروز حشر وہ عزت مجھ محمد سے لے لینا، سبحان اللہ، وہ مجھ محمد سے لے لینا۔ جو تمہیں لگے نا کہ تمہاری عزت نفس کم ہو گئی ہے، استقامت دین پر رہتے ہوئے تمہیں لگے کہ تمہاری عزت کم ہو گئی ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مجھ محمد سے قیامت کے دن لے لینا۔
اللہ اکبر۔ اب ذرا حشر کا میدان تصور میں لائیے کہ جہاں حدیث مبارکہ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اذهبوا نفسی الی غیری کی آواز ہوگی، ہر کوئی پکارے گا کہ مجھے آج اپنی ہے اور کوئی کسی کا نہیں بننے والا۔ وہاں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ مہربان آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی، اس دن وہ اپنی عزت مجھ محمد سے لے لے گا۔ عزیز مکرم، سورۃ الانفال کی آیات مبارکہ ہمارے لیے یہ سبق لیے ہوئے ہے کہ خواہشات کی پیروی ہی فتنہ ہے۔ یہ دنیا میں ہم جتنا دیکھتے ہیں نا معاشرے میں فتنہ و فساد ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے، اور خواہشات کی پیروی کا خدشہ، اندیشہ وہ ہے جس پر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خدشہ نہیں ہے، شرک کا اندیشہ نہیں ہے، مجھے خدشہ یہ ہے کہ میری امت خواہشات کا شکار نہ ہو جائے۔ عزیز مکرم، یہی سبق ہمارے لیے ہے کہ خواہشات کی پیروی اعمال کو بھی ضائع کر سکتی ہے، اور خواہشات کی پیروی علم کو بھی ضائع کر سکتی ہے، اور کہیں مبادہ ایمان کو بھی ضائع نہ کر دے۔ لہٰذا ایمان کے ساتھ، اعمال صالح کے ساتھ اور استقامت دین کے لیے ہمیں خواہشات نفس سے نکلنا ہوگا، نفس کی پیروی سے نکلنا ہوگا۔ رب العالمین ہمیں خواہشات کی پیروی سے نکل کر اللہ کے دین، آقا کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم یہاں پہ نامے سپارے کی تفسیر بھی مکمل کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا طویل سفر ہے، اور غالباً اس پر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 8-9 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ ہر جمعۃ المبارک قرآن مجید کی ترتیب وار تفسیر میں 1-2 آیتیں ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بزرگوں کا حکم یہ تھا کہ ہم روایتی جو باز ہے، روایتی جو طریقہ ہے، اس سے ہٹ کر جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، جو ہمارے بزرگان کا طریقہ ہے، جو اہل اللہ کا طریقہ ہے، کہ ہم کتاب اللہ سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کی کتاب سے جو ہمارے ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ تو اس کوشش کو ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہر جمعہ پر یہ 20-25 منٹ کا یہ جو قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ ہے، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا، یاد نہیں آ رہا، تقریباً 8 سے 9 سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ ہر جمعہ المبارک پر۔ اب اس میں بھی کیا ہے، وہ روایت میں نے پہلے کئی مرتبہ سنائی، دوبارہ وہ سنانا مقصد نہیں ہے، کہ یہ بھی خواہشات کی پیروی سے نکلنے والا ہے۔ کہ خواہش ہماری کیا ہے کہ ہم کوئی سر سنیں، اشعار